السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میرا بیٹا مجھ کو ایئرپورٹ پر یہ کہہ کر چھوڑ گیا تھا کہ وہ اپنا پاسپورٹ گھر چھوڑ کر آ گیا ہے۔ 4 گھنٹے ہونے والے تھے۔ نہ تو میں اس شہر میں کسی کو جانتی تھی، نہ میرے پاس کوئی فون تھا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ بار بار مجھ کو گھور رہا تھا۔ مجھ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ میرا بیٹا مجھ کو گھر سے بے گھر کر چکا ہے۔ رات ہوئی تو وہ سیکیورٹی گارڈ میرے پاس پہنچا اور مجھ سے بڑی عجیب بات کر دی، جس کو سن کر میری آنکھوں سے آنسو بھر آئے۔ آج ایک مدت کے بعد میں اس شخص کو دیکھ رہی ہوں جسے دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس گئی تھیں، جس کے انتظار میں میری آنکھیں آج بھی راہ تک رہی تھیں۔ وہ آج اس حالت میں میرے سامنے ہوگا، اس بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ میرے کلیجے کا ٹکڑا تھا، جسے میں نے اپنے خون کا آخری قطرہ تک پلا دیا تھا، اور جس نے مجھے بھری دنیا میں اکیلا کر دیا تھا۔ آج میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا ہی بیٹا تھا، جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی اس کے نام کر دی تھی۔ پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے بال، یہ دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا تھا۔ میں نے پوچھا، عمران یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ماں مجھے معاف کر دیں، یہ آپ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا، شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی سزا دی ہے۔ خدا کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں اور میرے پاس واپس آ جائیں۔ آپ جانتی ہیں، آپ کو چھوڑنے کے بعد میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا۔ جس لڑکی کی خاطر میں نے آپ کو چھوڑا تھا، وہ مجھ سے سب کچھ لوٹ کر کہیں اور لے گئی۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، کیونکہ جو میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا، شاید ہی کوئی بیٹا کسی ماں کے ساتھ کرے۔ پلیز ماں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میری ٹانگوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے پھر اپنی سرپرستی میں لے لیجیے، میں کہیں کا نہیں رہا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے، لیکن میں اسے صرف یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ جو اس نے میرے ساتھ کیا، شاید اسے بھی اس کا احساس ہو جائے۔ مجھے وہ ایک رات نہیں بھول رہی تھی جب میرے پیچھے کتے لگے تھے اور مجھے بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ بس میں اسے تھوڑا سا احساس دلانا چاہتی تھی۔ وہ زاروں قطار گڑ گڑا کر روئے جا رہا تھا۔ ایک پل کے لیے میں نے سوچا کہ میں اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لوں اور اسے اپنی آغوش میں لے لوں، لیکن میں تھوڑا سا گھبرا رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف اپنی پشت کر لی، کیونکہ جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا، شاید اس کے لیے میں اسے کبھی معاف نہ کرتی، لیکن میرے اندر ایک ماں کا دل بھی تھا۔ وقت کی ناراضگی تھی، شاید ختم بھی ہو جاتی، لیکن میرے پیٹھ پھرتے ہی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اور پھر مجھے یاد ہے جب اکرم مجھے ایئرپورٹ سے اپنے گھر لے آیا تھا اور اس نے محبت سے مجھے میری داستان سنی، تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ سب پھر سے یاد آنے لگا جب میں اکرم کو اپنا قصہ بیان کر رہی تھی۔ میرا نام سلیمہ ہے اور میں ملتان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں، جہاں میرا اپنا گھر بھی تھا۔ میری عمر لگ بھگ 65 سال کے قریب تھی۔ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور میرا ایک ہی بیٹا تھا، جس سے میں نے بے پناہ محبت کی تھی۔ گاؤں میں ہماری کچھ زمینیں بھی تھیں جہاں میں کھیتی باڑی کیا کرتی تھی۔ میں نے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میرے سر پر شوہر کا سایہ نہیں ہے۔ میں ہر وقت مضبوط رہتی تھی، لیکن وقت نے اس قدر پلٹا کھایا کہ آج میں اس مقام پر ہوں کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں کہاں جاؤں، کس سے کہوں؟ میرا تو یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ شہر بھی میرے لیے بالکل نیا اور انجان ہے۔ میں پہلی دفعہ یہاں آئی ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا اکلوتا وارث، میرا اپنا بیٹا میرے ساتھ یہ کر سکتا ہے، جس کے لیے میں نے دن رات ایک کیے، جس کے لیے میں نے صبح دیکھی نہ شام، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ آج وہ میری آنکھوں کو وہ آنسو دے گیا تھا جو شاید زندگی بھر کبھی مٹ نہ پائیں گے۔
میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر تم مجھے وہاں سے نہ لاتے تو شاید میں وہاں بیٹھی بیٹھی ہی مر جاتی، یا شاید وہ کتے جو میرے پیچھے لگے تھے مجھے چیر پھاڑ کر رکھ لیتے۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ ماریا اور اکرم دونوں میری باتیں سنتے ہوئے زاروں قطار رو رہے تھے۔ اکرم ایک سیکیورٹی گارڈ تھا جو ایئرپورٹ پر کام کرتا تھا، اور ماریا اس کی بیوی تھی جو لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ ان کا ایک کمرے پر مشتمل گھر تھا، لیکن وہ خوشحال تھے کہ ان کا مکمل خاندان تھا، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا ایک اکلوتا بیٹا جس سے میں نے اپنا لہو پینے کو دیا، وہی مجھے دھوکہ دے کر چھوڑ کر چلا گیا۔ امی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہاں لاہور ایئرپورٹ پر کیا کر رہی تھیں اور یہاں کیسے پہنچی؟ معذرت کے ساتھ میں آپ کو امی کہہ رہا ہوں، اکرم نے کہا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل رہے تھے اور میری زبان پر جیسے تالا پڑ چکا تھا۔ میں کیا کہتی کہ میرا بیٹا میری کمائی ہوئی ساری جمع پونجی لے کر چلا گیا اور مجھے ایک انجان شہر کے انجان جگہ پر چھوڑ گیا تھا۔ اکرم نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، مجھے دلاسا دیا اور اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کیے۔ اس نے کہا کہ ماں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ میرے لیے بالکل میری ماں کی طرح ہیں اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہیں تو آپ ساری زندگی میرے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ میں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، جیسے کہ میں نے تمہیں بتایا، میرا تعلق ملتان کے ایک گاؤں سے ہے۔ ہماری کچھ اپنی زمینیں تھیں اور ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ میرے شوہر کا انتقال عمران کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور میں نے اکیلے ہی عمران کو پالا۔ گاؤں میں ہمارے کچھ رشتہ دار بھی تھے، لیکن ہمارا ان سے کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں تھا، بس رشتہ داری کی حد تک ہی میل جول تھا۔ میں نے خود محنت کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا، لکھایا اور اس قابل بنایا کہ وہ مجھے ایک اچھی زندگی دے سکے، لیکن وہ تو مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا۔ میرے بیٹے نے حال ہی میں BSc مکمل کیا تھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ امی، اب گاؤں میں رہ کر پڑھائی نہیں ہو سکتی، ہم یہ گاؤں کی زمینیں بیچ کر کسی دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر ہم مل کر کام کر لیں گے اور مجھے بھی کوئی نوکری مل جائے گی۔ پہلے تو میں نے انکار کیا کہ بیٹا، ہم یہاں سے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، نہ جانے وہاں ہمارا گزارا ہوگا یا نہیں، لیکن میرے بیٹے نے بہت ضد کی اور کہا کہ امی، ہم یہاں پر ساری زندگی نہیں رہ سکتے، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں ایک اچھی زندگی گزارے۔ بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر میں نے اپنی تمام زمینیں بیچ دیں اور میرے پاس صرف ایک گھر بچا تھا، وہ بھی بیٹے نے ضد کر کے مجھ سے بچوا دیا۔ ہم نے کون سا یہاں لوٹ کر آنا ہے؟ میں نے اپنے بیٹے کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور اپنا گھر بیچ کر تمام پیسے اسے دے دیے۔ پھر میں نے اپنا سامان پیک کیا اور لاہور آ گئی۔ میرے بیٹے نے یہاں مجھے 2 دن کے لیے کسی ہوٹل میں ٹھہرایا اور اس کے بعد میں نے کہا کہ بیٹا، ہم اتنے پیسے لے کر کہاں جائیں گے اور تم یہ مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ یہ کوئی گھر تو نہیں ہے۔ میرا بیٹا مجھ سے کہنے لگا کہ امی، یہ ہوٹل ہے، ہم 2-3 دن یہاں رکیں گے، اس کے بعد میری باہر کی ٹکٹ ہو چکی ہے، ہم باہر چلے جائیں گے۔ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ زیادہ بحث نہیں کی کیونکہ میں اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی، اس لیے میں نے سب کچھ اس کے ہاتھ پر چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کہ بیٹا دیکھ لو، یہ میری پوری زندگی کی جمع پونجی ہے اور تمہارا مستقبل بھی یہی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ امی، آپ بالکل فکر مت کریں، آپ مجھے یقین کریں کہ میں پیسے بالکل بھی ضائع نہیں کروں گا، ہم کل ہی آپ کا پاسپورٹ بنوانے چلیں گے۔ اس کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ میں سمجھی شاید تھک گیا ہوگا، میں خاموش ہو گئی اور ہم سو گئے۔ دوسرے دن صبح اٹھتے ہی میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ امی اٹھیں، ہمیں پاسپورٹ آفس جانا ہے، آپ کا پاسپورٹ بنوانا ہے۔ ہم وہاں گئے، انہوں نے میری کچھ تصویریں بنوائیں اور میرا بیٹا مجھے ہوٹل واپس چھوڑ کر چلا گیا۔ میں صبح سے شام تک انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہیں آیا۔
رات ہو چکی تھی اور بھوک سے میری بری حالت ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ ہوٹل سے کھانا کیسے منگوانا ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی موبائل تھا جس سے میں اپنے بیٹے سے رابطہ کر سکتی۔ شوگر کی وجہ سے میری طبیعت بگڑنے لگی اور مجھے چکر آنے لگے، لیکن میرا بیٹا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ رات کے 8-9 بج تک کے 10 بج گئے اور میری حالت مزید بگڑتی چلی گئی۔ شاید وہ مجھے اس اجنبی جگہ پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی یا شاید میں بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو 11 بج رہے تھے۔ میرا بیٹا کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ امی، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں آج ایئرپورٹ جانا ہے؟ اگر فلائٹ لیٹ ہو گئی تو ہم یہیں رک جائیں گے اور ہمارے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ بیٹا پہلے میری طبیعت کا تو پوچھ لو۔ کہنے لگا کہ امی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس کا لہجہ اس قدر تلخ تھا کہ جیسے میرے دل پر چھریاں چل رہی ہوں۔ وہ ساری رات غائب رہا اور اس کا صبح کا یہ رویہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن جو بھی تھا وہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے کہا کہ بیٹا رات کو میری شوگر بہت لو ہو گئی تھی، میں نے کھانا نہیں کھایا، اس لیے شاید بے ہوش ہو گئی تھی اور اب میری آنکھ کھلی ہے۔ میرا بیٹا طنزیہ لہجے میں بولا کہ امی، آپ کے تو بہانے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور باہر چلا گیا۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں نے کھانا کھایا کیوں نہیں کھایا۔ وہ میرے لیے کھانا لا دیتا۔ اس کا رویہ میرے دل کو بہت بری طرح زخمی کر گیا تھا۔ میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ یہ میرا وہی بیٹا ہے جس کے لیے میں نے ساری زندگی قربان کر دی۔ آخر اس سے ہوا کیا ہے؟ چند لمحے گزرے تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی کہ جس اولاد کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کیا، آج وہی مجھے نظر انداز کر رہا تھا۔ میں ہوٹل کے کمرے میں اکیلی بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ میرا بیٹا کتنا بدل گیا ہے۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ اس نے میرے سامنے پھینکا اور بولا، یہ کھانا ہے، کھا لو اور اپنی طبیعت کا ڈرامہ بند کرو، ہمیں ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ اس کا یہ رویہ میرے لیے مزید تکلیف دہ تھا۔ میں نے خاموشی سے کھانا اٹھایا اور کچھ والے زبردستی کھانے کی کوشش کی، لیکن دل کی حالت کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، میرے بیٹے کو ہدایت دے، اسے عقل دے، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا ڈر تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میرے دل کی گہرائیوں سے ایک آواز آ رہی تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے، مگر میں پھر بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ جو بھی ہو خیر ہو۔ سفر کے دوران وہ مجھ سے بات کرنے کے بجائے اپنے موبائل میں مگن رہا اور میرے دل کی دھڑکنیں مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر وہ بغیر کچھ کہے سامان اٹھا کر چل پڑا۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا مجھے یہاں چھوڑ کر مت جاؤ، میں اس جگہ سے واقف نہیں ہوں اور مجھے یہاں کچھ بھی علم نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ امی، میں پاسپورٹ بھول آ گیا ہوں، یہاں بیٹھیں، میں کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ کیا آپ کو اپنے بیٹے پر یقین نہیں ہے؟ میں نے خاموشی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس نے میرے پاس پڑا ہوا سامان اور اپنا سامان اٹھا لیا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو وہ کہنے لگا کہ امی، اب روک ٹوک مت کیجیے گا، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں بینچ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی اور کچھ ہی دیر میں وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں انتظار کرنے لگی۔ ایئرپورٹ پر رش بہت بڑھ چکا تھا اور مجھے رش سے ویسے ہی گھبراہٹ ہوتی تھی۔ کبھی کھڑی ہو کر دیکھتی، کبھی بیٹھ جاتی، مگر میرا بیٹا نہیں آیا۔ 4 گھنٹے گزر گئے، پھر 5 اور 6 گھنٹے گزر گئے، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ میری نظریں اسی راستے پر لگی تھی جس پر وہ گیا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے اسے نہیں جانے دینا چاہیے تھا، شاید میں نے غلطی کی۔ میں نے خود کو کوسنا شروع کر دیا۔ شام کے 6 بج گئے، ایئرپورٹ خالی ہونے لگا۔
وہاں بس ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا جو صبح سے میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں اس سے نظریں چرا رہی تھی، مگر آخر کار وہ میرے پاس آیا اور بولا، ماں جی آپ کا بیٹا بھی تک نہیں آیا؟ میں نے جواب دیا کہ بیٹا ایسی بات نہیں ہے، وہ پاسپورٹ لینے گیا ہے، جلد ہی آ جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ ماں جی میں نے ایسے بہت سے بیٹے دیکھے ہیں جو اپنی ماں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، آپ کا بیٹا شاید اب واپس نہیں آئے گا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا اور کہا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ ایئرپورٹ بند کر دیا گیا تھا۔ میں بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو رہی تھی۔ میری عمر اور صحت نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ پوری رات میں روتی رہی اور اللہ سے التجا کرتی رہی کہ میرا بیٹا سلامت ہو اور واپس آ جائے۔ میرے دل میں ہزاروں طرح کے خدشات جنم لے رہے تھے کہ نہ جانے میرا بیٹا کس حال میں ہوگا، کہاں ہوگا۔ صبح جب ایئرپورٹ کھلا تو وہی سیکیورٹی گارڈ پھر میرے پاس آیا اور بولا، ماں جی میں نے کہا تھا نا کہ آپ کا بیٹا نہیں آئے گا۔ میں نے اس سے غصے میں کہا کہ میرا بیٹا ضرور آئے گا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، ماں جی اگر آپ کا بیٹا نہیں آتا تو میں آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گا، میں بھی آپ کے بیٹے کی طرح ہوں۔ وہ سیکیورٹی گارڈ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور میں اسی بینچ پر بیٹھی رہی۔ ایئرپورٹ کے مینجمنٹ کو مجھ پر شک ہونے لگا اور وہ میرے پاس آئے، سوالات کرنے لگے، لیکن میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی دوران وہی سیکیورٹی گارڈ آیا۔ مینجمنٹ نے اسے اپنے پاس بلایا اور کچھ بات کی تو اس نے مجھے وہاں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ میری نظریں اب بھی اسی راستے پر جمی ہوئی تھی جس پر میرا بیٹا گیا تھا۔ وہ سیکیورٹی گارڈ کچھ دیر بعد میرے پاس آیا اور چائے اور بسکٹ لے کر کہنے لگا کہ ماں جی آپ نے کچھ کھایا نہیں ہوگا، پلیز یہ کچھ کھا لیں۔ میں نے کہا کہ تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو، میرا بیٹا آ جائے گا، میں نے اس کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گی۔ اور کہنے لگا کہ ماں جی آپ کا بیٹا ضرور آئے گا، لیکن آپ بغیر کھائے اس کا انتظار کیسے کریں گی؟ وہ میرے دل کو بہلا رہا تھا۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی کیونکہ میں پوری رات روتی رہی تھی اور صبح بھی رو رہی تھی۔ وہ شخص میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ماں جی یہ چائے پی لیں، میں آپ کے بیٹے کو فون کرتا ہوں۔ میں نے حامی بھر لی۔ وہ سیکیورٹی گارڈ بہانہ کر کے چلا گیا۔ میں نے ایک دو بسکٹ ہی کھائے تھے کہ وہ واپس آیا اور کہنے لگا کہ ماں جی آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دن میں آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ وہ باہر جا چکا تھا۔ یہ سن کر میرا دل پھٹنے کو آ گیا کہ میرا بیٹا مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد سب کی ڈیوٹیاں ختم ہو چکی تھیں اور سارا عملہ جانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ گارڈ بھی مجھے نظر نہیں آیا، شاید وہ کسی کام سے چلا گیا تھا۔ ایئرپورٹ کی انتظامیہ نے مجھے اٹھا کر ایک سڑک پر چھوڑ دیا۔ میں اس سڑک پر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلنے لگی کیونکہ مجھے اس علاقے کا بالکل علم نہیں تھا۔ میں ایک بزرگ عورت تھی اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کہاں جاؤں۔ راستے میں میرے پیچھے ایک کتا لگ گیا اور میں بھاگ نہیں پا رہی تھی۔ وہ مجھ پر جھپٹنے والا تھا کہ اچانک ایک موٹر سائیکل کی روشنی پڑی اور کتوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ وہ شخص آگے بڑھا، کتوں کو بھگایا اور مجھ سے کہنے لگا کہ ماں جی آپ یہاں ہیں، مجھے لگا کہ آپ کا بیٹا آ گیا اور آپ چلی گئی ہیں، اب تو آپ کے زخم بھی ہیں۔ اس نے میرے زخموں کو دیکھا اور کہا کہ ماں جی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے میرے گھر چلیں، میں بھی آپ کے بیٹوں کی طرح ہوں اور جیسے ہی آپ کا بیٹا آپ کو لینے آئے گا میں آپ کو نہیں روکوں گا، پلیز میرے ساتھ چلیں۔ میں نے اس بھلے مانس انسان کی بات مان لی۔ وہ مجھے اسپتال لے گیا، وہاں میری پٹی کروائی اور پھر اپنے گھر فون کیا اور اپنی بیوی ماریا کو بتایا۔ ماریا نے فون پر اپنے شوہر کی بات سنی اور فوراً تیار ہو کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب ہم گھر پہنچے تو اس نے ماریا نے میرا گرم جوشی سے استقبال کیا اور کہا کہ ماں جی آپ ہمارے لیے بہت محترم ہیں،
آپ ہمارے گھر میں ویسے ہی ہیں جیسے اپنی اولاد کے پاس ہوتی ہیں۔ وہ لوگ میرے لیے کمرے کا انتظام کرنے لگے۔ ماریا نے مجھے آرام کرنے کو کہا، لیکن میرے دل میں تو جیسے ایک طوفان بپا تھا۔ میں اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا۔ ماریا نے میری حالت دیکھ کر میری مدد کی، مجھے بستر پر بٹھایا اور تسلی دی۔ لیکن ماں جی فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ ہیں ہم۔ آپ کے بیٹے کا بھی کوئی مسئلہ ہوگا تبھی وہ نہیں آیا۔ میں نے تھوڑی خاموشی کے بعد ماریا کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے کہا کہ بیٹی، میں نے اپنی زندگی کا آخری سہارا سمجھ کر اپنے بیٹے کو اپنا سب کچھ دیا اور آج میں تنہا ہوں۔ شاید ماں کی محبت کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ رات گزر رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ماریا نے میری طرف پانی کا گلاس بڑھایا اور کہا، ماں جی آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ ہم ہیں آپ کے ساتھ، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وقت گزر رہا تھا اور میں نے کچھ دن اسی گھر میں گزارے۔ ماریا اور اس کے شوہر نے مجھے اپنے والدین کی طرح سمجھا اور میرا بہت خیال رکھا۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں اپنی تنہائی کو بھول سکوں، مگر ماں کا دل تو ماں کا دل ہوتا ہے۔ روزانہ صبح میں ایئرپورٹ کا وہ منظر یاد کرتی جب میرے بیٹے نے مجھے اکیلے چھوڑ دیا۔ دل میں امید کے چراغ جلنے کہ شاید وہ مجھے لینے آئے، لیکن وہ امیدیں جسے دن بدن کمزور پڑتی جا رہی تھیں۔ ایک دن ماریا میرے پاس آ کر بولی کہ ماں جی کیا آپ چاہتی ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے کا پتہ لگانے کی کوشش کریں؟ اگر آپ کہیں تو ہم اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں نے کہا، دھیرے سے سر ہلایا اور کہا کہ ہاں بیٹی، اگر وہ مل جائے تو شاید میری روح کو سکون مل جائے۔ ماریا کے شوہر نے اپنے کچھ دوستوں سے بات کی اور اپنے طور پر تحقیق کر لی۔ کچھ دن بعد انہیں معلوم ہوا کہ میرا بیٹا کسی دوسرے ملک میں جا چکا ہے اور وہاں اپنی زندگی میں مصروف ہے۔ یہ سن کر میری امیدیں ٹوٹنے لگیں اور میرے دل کو جیسے ایک گہرا زخم لگا۔ جب میرے بیٹے کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی تو ایک دن اکرم میرے پاس آیا، بیٹھا اور کہنے لگا کہ ماں جی آپ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرا بیٹا عطا کیا ہے۔ میں اتنا امیر تو نہیں ہوں، لیکن اس قابل ضرور ہوں کہ اپنی ماں کو ایک اچھی زندگی، اچھی کھانا اور آرام دے سکوں۔ آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں اور میری بیوی ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ بس آپ مجھے ایک موقع تو دے دیں، میں ثابت کر سکوں۔ اکرم نے مزید کہا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے میری بیوی کے، نہ میری ماں ہے اور نہ میرا باپ۔ وہ مجھے بچپن میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے اور وہاں چلے گئے جہاں سے واپس نہیں آ سکتے۔ میں نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے، آج اللہ نے مجھے ایک ماں عطا کی ہے تو مجھے اس کی خدمت کا موقع دے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ میں نے کہا کہ بیٹا، اس بیٹے کا غم تو میں کبھی بھلا نہیں سکتی، لیکن تم بھی میرے بیٹے ہو۔ اکرم نے مسکراتے ہوئے کہا، امی آج کے بعد پھر آپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے، وعدہ کریں آپ مجھ سے کہ آپ کبھی نہیں روئیں گی۔ اتنے میں اکرم کے دونوں بچوں بھی میرے پاس آ گئے، دادی دادی کہتے ہوئے آگے بڑھے اور اس کی بیوی ماریا بھی میرے پاس بیٹھ گئی۔ ماریا کہنے لگی کہ ماں جی آپ بالکل میری اپنی ماں کی طرح ہیں اور میں آپ کے دل سے عزت کروں گی اور خدمت کروں گی۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور کچھ دنوں بعد میری زندگی نارمل روٹین پر آ گئی۔ میں ان کے لیے باہر سے سودا سلف لے آتی اور گھر کا کچھ چھوٹا موٹا کام کر دیتی۔ حالانکہ وہ اکثر مجھے منع کرتی تھی، لیکن میں گاؤں کے رہنے والی تھی، بغیر کام کے میرا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے مجھے اچھا کھانا اور پہننے کو دیا اور بالکل اپنی ماں کی طرح سمجھا۔ ایک دن میں بازار گئی اور سبزی خریدنے کے بعد میرے پاس 10 روپے بچے۔ اچانک میری نظر ایک آواز پر پڑی کہ 10 روپے کا ٹکٹ لیں اور کروڑ پتی بنیں۔ میں نے سوچا کہ اس 10 روپے کا کیا ہونا، میں نے وہ ٹکٹ خرید لی۔ وہ لاٹری کی ٹکٹ تھی۔ میں نے وہ اپنی بہو ماریا کو لا کر دے دی۔ وہ کہنے لگی کہ امی اگر آپ لے کر آئی ہیں تو میں کچھ نہیں کہوں گی،
آپ اسے رکھ دیں، پھر ہر بار جب بھی کچھ پیسے بچتے تو میں اس شخص سے لاٹری خرید لیتی۔ ایک دن سبزی والے نے کہا کہ ماں جی آج لاٹری کی قرآن دازی ہے، ٹی وی پر دیکھ لیجیے گا، شاید آپ کے نمبر لگ جائیں۔ جب قرآن دازی ہونے لگی تو سب سے بڑا انعام میرا نکلا۔ میں وہاں نہیں گئی تھی، نہ ہی میرا خاندان کا کوئی فرد تھا۔ جب میرا نام اعلان ہوا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ میں 10 کروڑ کی مالک بن گئی ہوں۔ مجھے بلایا گیا اور انعام کی رقم وصول کرنے کے لیے وہاں گئی۔ یہ سب میرا بیٹا عمران ٹی وی پر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ مجھے اتنے سارے پیسے ملے ہیں تو فوراً اپنی ٹکٹ بک کروائی اور پاکستان واپس آ گیا۔ جب وہ میرے پاس گھر آ گیا تو پہنچا تو گارڈ سے کہنے لگا کہ کیا یہ سلیمہ بیگم کا گھر ہے؟ گارڈ نے جواب دیا کہ جی یہ سلیمہ بیگم کا گھر ہے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ یہ میری ماں کا گھر ہے، مجھے اندر جانے دیں۔ گارڈ نے جواب دیا کہ آپ کی ماں نہیں، یہ اکرم صاحب کی امی ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ان پر عمران نے زبردستی اندر آنا چاہا۔ میں لان میں کھڑی تھی اور جب اس کو اپنی طرف آتے دیکھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا، مگر دل میں ایک خلش تھی جس کی وجہ سے میں اسے گلے نہیں لگا سکی تھی۔ اپنی جیب سے پستول نکال لیا، میرے سر پر پستول رکھتے ہوئے اکرم سے کہنے لگا کہ اس گھر میں جتنا مال بھی ہے اسے باہر نکالو، یہ میری ماں کا ہے۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور کہا کہ عمران کچھ تو خدا کا خوف کرو، یہاں تم مجھے منانے آئے تھے یا یہ سب کرنے؟ آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، کاش کہ تمہیں پیدا ہوتے ہی مار دیا ہوتا۔ وہ کہنے لگا کہ چپ کرو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید میں اس حال میں نہ ہوتا۔ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ کیا یہ وہی بیٹا تھا کہ جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی تباہ کر دی تھی؟ میں نے اکرم سے کہا کہ بیٹا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن تم میرے لیے سب سے زیادہ عزیز ہو کیونکہ تم نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ تم ایسے کرو کہ جو کچھ بھی ہے اس کے حوالے کر دو۔ اتنے میں میری بہو ماریہ جو کہ اکرم کی بیوی تھی باہر نکل آئی اور کہنے لگی کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ عمران نے اس کی طرف بندوق تان لی اور کہا کہ یہیں پر خاموش ہو جاؤ، اندر بچے ہیں، یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اکرم کی بڑی بیٹی نے چپکے سے پولیس کو کال کر دی اور کچھ ہی لمحوں میں پولیس ہمارے دروازے پر تھی۔ اکرم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ امی آپ نے ٹھیک کیا، بعض اوقات اپنی زندگی میں مشکل فیصلے لینے ہی پڑتے ہیں، ورنہ ظالم ہمیشہ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں۔ آپ نے جو کیا میں ہمیشہ اس کا احترام کروں گا۔ میں ایک سکون تھا کہ میں نے اپنے ایمان اور اپنے اصولوں پر قائم رہ کر ایک مشکل فیصلہ کیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں اپنی جائے نماز پر بیٹھی ہاتھ جوڑے رب کے حضور دعا مانگ رہی تھی کہ اے اللہ میری کوتاہیوں کو معاف فرما، میرے بچوں کو سیدھے راستے پر لے آ اور ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں سرخروئی عطا فرما۔ یہ دعا مانگتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ دل کا بوجھ کچھ حد تک ہلکا ہو گیا تھا۔ اللہ کے حضور سر جھکاتے ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ زندگی کی آزمائش ہمیں اللہ کے قریب لانے کا سبب بنتی ہے، اور جو سکون اس نے مجھے دیا تھا وہ میرے ایمان کی مضبوطی کا نام تھا۔ میں جان چکی تھی وہ مجھے ملنے نہیں بلکہ میری دولت کے لیے آیا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور کچھ دن بعد اکرم نے اسے رہا کروا دیا۔ آج وہ میرے ساتھ رہتا ہے، لیکن جب پولیس نے اسے گرفتار کیا تو اس کا دماغی توازن بگڑ چکا تھا، کیونکہ وہ جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اس نے اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ اس لڑکی نے شرط رکھی تھی کہ عمران اپنی ماں کو چھوڑ دے اور دولت لے کر اس کے ساتھ باہر چلا جائے، مگر وہ اس کے ساتھ باہر نہیں گئی بلکہ کسی اور سے شادی کر لی اور عمران کو جیل بھجوا دیا۔ اس ساری حقیقت کو جاننے کے بعد میں نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ آج وہ بالکل بچے کی مانند ہے، اس کی سمجھ بوجھ ختم ہو چکی ہے، اور میں اکرم کی ساری زندگی شکر گزار رہوں گی جس نے مشکل وقت میں میرا سہارا بن کر مجھے اپنی ماں سمجھا اور میری خدمت کی۔ اس کے لیے میرے دل سے ہر وقت دعا نکلتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے
اور جو لوگ والدین کی عزت نہیں کرتے انہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، جسے عمران کے ساتھ ہوا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔